السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہمارا بیان ہوگا اسباب نزول کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی 1172 ہجری نے اپنی کتاب الفوز القبیر میں اسباب نزول پر بہت محققانہ بحث کی ہے۔ بعض حضرات اس کی گہرائی اور گہرائی کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے تفسیر قرآن میں اسباب نزول کی اس حد تک قائل نہیں جس طرح جمہور مفسرین قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ بھی جمہور مفسرین کی طرح اسباب نزول کے علم کو تفسیر قرآن کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ کہ تفسیر کی کتابوں میں ایک ایک آیت کے تحت بسا اوقات ایک سے زائد روایات ملتی ہیں۔ غور و فکر اور تجزیہ سے کام لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان تمام روایات کا تعلق اسباب نزول سے نہیں ہوتا بلکہ اس میں مندرجہ ذیل عوامل شامل ہوتے ہیں۔ پہلا، بعض مرتبہ کسی علمی مباحثے میں کسی صحابی نے وہ آیت بطور دلیل پیش کر دی۔ مفسرین یہ واقعہ اس آیت کے تحت ادنیٰ مناسبت سے ذکر کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر اس آیت سے استشہاد فرمایا، مفسرین اسے بھی آیت کی تحت نقل کر دیتے ہیں۔ جو بات کسی آیت میں بیان کی گئی ہے بعض مرتبہ وہی بات کسی حدیث میں بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں وہ حدیث بھی اس آیت کے تحت روایت کر دی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ مفسرین کوئی روایت محض یہ بتانے کے لیے نقل کرتے ہیں کہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی۔ یہ روایت بھی تفسیر کے ذیل میں درج ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ قرآن کریم کچھ لوگوں کا ذکر مبہم طور پر فرماتا ہے اور ان کا نام ذکر نہیں کرتا۔ مفسرین روایتوں کے ذریعے ان لوگوں کے نام متعین کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے فلاں لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایات بھی درج ہوتی ہیں۔ بعض احادیث اور آیات میں ترجمہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں یا آیتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ مفسرین ان روایات کو بھی متعلقہ مقامات پر نقل کر دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر ایسی احادیث بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اس حکم پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عمل فرمایا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات نہ سبب نزول کی تعریف میں داخل ہیں اور نہ مفسر کے لیے ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی تمام روایات سے پوری طرح واقف ہو۔ البتہ وہ جو روایات واقعات آیات کا سبب نزول ہے ان کا جاننا مفسر کے لیے نہایت ضروری ہے اور اس کے بغیر علم تفسیر میں دخل جائز نہیں۔ چنانچہ اسی تسلسل میں شاہ صاحب لکھتے ہیں، مفسر کے لیے دو باتوں کا جاننا لازمی ہے، شرط حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو وہ واقعہ جن کی طرف آیات میں اشارہ پایا جاتا ہے اور جب تک وہ کسے معلوم نہ ہو آیات کے اشاروں کو سمجھنا آسان نہیں۔ دوسرے کسی قصے وغیرہ میں بعض اوقات الفاظ عام ہوتے ہیں لیکن شان نزول سے اس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ یہ کلام کا ظاہری مفہوم کچھ ہوتا ہے اور سبب نزول کوئی دوسرا مفہوم متعین کرتا ہے۔ اس جیسی روایات کا علم حاصل کیے بغیر آیات قرآنی سمجھنا مشکل ہے۔ سبب نزول اور احکام کا عموم خصوص۔ کسی سبب نزول کے تحت قرآن کریم کو جو آیات نازل ہوئیں وہ اپنے عموم و خصوص کے لحاظ سے چار قسم کی ہیں۔ نمبر 1، وہ آیتیں جن میں کسی شخص کا نام لے کر یہ متعین کر دیا گیا کہ آیات کا مضمون اسی کے حق میں ہے۔ ایسی آیتوں کے بارے میں علماء کے اتفاق ہے کہ ان کا مضمون صرف اسی معین شخص کے بارے میں قرار دیا جائے گا اور دوسروں کو شامل نہیں ہوگا۔ مثلا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں۔ اس آیت کے شان نزول معروف ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر تمام قریش کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرمائی تو اس پر لہب نے کہا تھا، تب لک الہٰذا دعوتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں خاص ابو لہب کا نام لے کر اس کے لیے وعید بیان فرمائی گئی، اس لیے یہ وعید خاص اسی کے لیے ہے۔ آیتوں کی دوسری قسم وہ ہے جن میں کسی خاص یا گروہ یا چیز کا نام لیے بغیر اس کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے اور ان اوصاف پر کوئی حکم لگایا گیا ہے لیکن دوسرے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ اس سے مراد فلاں معین شخص، فلاں یا فلاں معین گروہ یا فلاں معین چیز ہے۔ اس صورت کے بارے میں تمام علماء اس میں متفق ہیں کہ آیت کا مضمون یا حکم صرف اس شخص یا گروہ یا چیز کی حد تک مخصوص رہے گا جو قرآن کریم کی مراد ہے اور کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا، خواہ وہ اوصاف میں اس میں پائے گئے ہوں یا تھے ہوں۔ مثلا سورہ لیل میں ارشاد ہے،
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور اس آگ سے وہ متقی ترین شخص بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے غرض سے مستحقین کو دیتا ہے۔ یہ آیت بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مفلس غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ یہاں اگرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام مذکور نہیں ہے لیکن اوصاف انہی کے بیان کیے گئے ہیں، اور روایات حدیث ثابت ہے کہ ان سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لہذا اس آیت کی فضیلت بلا شک غیر سے انہی کو حاصل ہے۔ اسی لیے امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ اس آیت میں انہیں اتقا متقی ترین شخص کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ تم میں سے سب سے زیادہ قابل اکرام شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بہرحال باوجود کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہاں نام نہیں لیا گیا، لیکن جمہور مفسرین نے آیت انہی کے حق میں خاص قرار دی ہے، کیونکہ تخصیص کی دو دلیلیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ الاتقا کا لفظ الف لام میم عہد کے ساتھ صرف ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، دوسرے روایات حدیث سے ان کی تعین کر دی ہے، لہذا کوئی شخص اور شخص بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے تو اس کے لیے کتنا ہی باعث اجر کیوں نہ ہو، لیکن آیت کا بلا مصداق ہونے کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تیسری قسم وہ آیتیں ہیں جو نازل تو کسی خاص واقعہ ہوئی تھی لیکن الفاظ عام ہیں۔ آیت کے مصطلح الفاظ یا کسی خارجی دلیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آیت کا حکم اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس نوعیت کے ہر واقعے کا یہ حکم ہے۔ اس قسم کے بارے میں بھی تمام اہل علم متفق ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت کا حکم اس کے الفاظ کے تابع ہو کر عام رہے گا، صرف سبب نزول کے واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ مثلا سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کے شوہر نے ان سے یہ کہہ دیا تھا انت علی کظہری امی، تم پر میری ماں کی پوش کی طرح ہو، لیکن آیت میں جن الفاظ کے ذریعے حکم بیان کیا گیا ہے وہ اس بات کی صحت کر رہے ہیں کہ اس حکم صرف حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کے لیے نہیں بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بیوی سے اظہار کر لیں، یعنی مذکورہ 12 الفاظ کہہ دیں، ایسے تمام لوگوں پر واجب ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے قبل غلام آزاد کر دیں، یا 60 روزے رکھ دیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظہار کر لے اس کا فدیہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر لے صحبت کرنے سے پہلے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ آیت کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی لیکن الفاظ عام استعمال کیے گئے، اور آیت یا کسی خارجی دلیل یہ صراحت معلوم نہیں ہوتی کہ آیت کا حکم یا مضمون صرف اسی واقعے کے ساتھ مخصوص ہے یا اس نوعیت کے ہر واقعے کے لیے عام ہے۔ اس سورہ میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف رہا، یعنی حضرت کا کہنا یہ تھا کہ اس سورہ میں آیت کو صرف سبب نزول واقعے کے ساتھ مخصوص رکھا جائے گا، لیکن جمہور علماء فقہا کی رائے اس کے بالخلاف یہی ہے کہ مذکورہ شکل میں سبب نزول کے خاص واقعے کے بجائے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، اور آیت کے الفاظ جس صورت میں شامل ہوں ان کا حکم بھی ان سب پر نافذ کیا جائے گا۔ اس قاعدے کے لیے علماء اصول فقہ و تفسیر میں یہ جملہ مشہور ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ سبب نزول کے خاص واقعے کا۔ لیکن در حقیقت یہ اختلاف نظریاتی نوعیت کا ہے، عملاً اس کے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا، کیونکہ جو حضرات آیات قرآنی کو ان کے سبب نزول کے ساتھ قرار دیتے ہیں وہ بھی عملاً آیت کا حکم اس نوعیت کے دوسرے واقعات میں جاری کر دیتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے جمہور علماء کی نزدیک تو اس حکم کا ماخذ وہی آیت ہوتی ہے اور یہ حضرات اس کا ماخذ کسی دوسری دلیل شرعی مثلا حدیث اجماع یا قیاس وغیرہ کو قرار دیتے ہیں۔ وضاحت کے لیے ایک مثال پر غور فرمائیے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے فراخی تک مہلت دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بن عمیر کا کچھ قرض بنو وغیرہ پہ واجب تھا، جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو بنو عمروں نے اپنے مقروض قبیلے سے کہا کہ ہم سود چھوڑتے ہیں لیکن اثر قرضہ واپس کرو۔ بنو وغیرہ نے کہا کہ اس وقت ہمارا ہاتھ تنگ ہے اس لیے ہمیں کچھ مہلت دو۔
بنو عمرو نے مہلت دینے سے انکار کیا تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آیت کا یہ حکم تو سب کے نزدیک عام ہے، ہر قرض خواہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مقروض تنگ دست دیکھے تو اسے مہلت دے دے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ عام حکم اسی آیت سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ آیت کو سبب نزول کے ساتھ مقصود مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا حکم تو صرف بنو عمرو کے لیے تھا، لیکن دوسرے مسلمانوں کے لیے حکم ان احادیث سے ثابت ہوا جس میں مقروض کو مہلت دینے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ اس اختلاف کا عملی طور پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔